یہ شرف کونین میں ابو طالب کا ہے، یہ شرف کونین میں ابو طالب کا ہے، کل کا آقا ہے جو پالا ابو طالب کا ہے۔ یہ شرف کونین میں ابو طالب کا ہے، کل کا آقا ہے جو پالا ابو طالب کا ہے۔ اور کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ ایک بیٹا ایک بھتیجا ایک بہو دو نور عین، ایک بیٹا ایک بھتیجا ایک بہو دو نور عین، چادر تطہیر میں یہ سارا کنبہ ابو طالب کا ہے۔ چادر تطہیر میں یہ سارا کنبہ ابو طالب کا ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تجھے سلام، فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تجھے سلام۔ تو نے ثابت کر دیا کہ کعبہ علی کا ہے، تو نے ثابت کر دیا کہ کعبہ علی کا ہے۔ اور مٹ گئی نسل غلیظہ، نام تک بھی مٹ گیا، دیکھو بچہ بچہ آج بھی زندہ ابو طالب کا۔ عظمت سرکار ابو طالب علیہ السلام بواز بلند صلوات پر بلا تاخیر دعوت ممبر دے رہا ہوں حجت الاسلام قبلہ علامہ محمد باقر گھلو صاحب، آپ لاہور قبلہ سے ملتی جو تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ تمام مومنین کو گزارش ہے کہ آگے کے تشریف لائیں، مہربانی ہوگی دو قدم آگے آ جائیں۔ صلوات پڑھیے مل کر بآواز۔ یقیناً صلوات سب کو آتی ہے، جس طرح لائق صلوات ہیں ذات محمد اور آل محمد، ان کی ذات پر بلند صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، خالق کا نام بہت بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها۔ الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المخدومین، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر، الذي بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبيمنه رزق الورى،
واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات بواجب. دعا ہے پروردگار عالم اپنے حبیب کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی احباب عاشقان اہل بیت عاشقان رسول اس مجلس میں تشریف فرما ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں، سب کا خالق یہاں آنا عظیم عبادت میں شمار فرمائے. کریم اللہ اس ذکر کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. میرے اللہ محمد وآل محمد کی عزت کا واسطہ بانی مجلس برادر جناب ملک ناصر صاحب، میرے اللہ ان کی پرخلوص یہ محنت یہ صف ادا بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اپنے حبیب کی عزت کے صدقے میں انہیں رزق وسیع رزق حلال عطا فرما. میرے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. کریم اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. میرے اللہ پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرما. کشمیر کے ہمارے بھائیوں کو آزادی عطا فرما. میرے اللہ اس وطن عزیز پاکستان میں جتنے بھی عاشقان رسول شیعہ سنی آباد ہیں، میرے مالک سب کو محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ اس وطن کی حفاظت فرما. میں بہنیں بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرما. میرے مالک وارث زمان یوسف زہرا مہدی دوران اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت اور اپنے مرحومین کی بخشش، خصوصاً بانی مجلس کے مرحومین کی بخشش کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، صاحب عزت تقویٰ، عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت، اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے. ہمارا سر بلند رکھا ہے، دنیا میں ہمیں عزت دی ہے. روز قیامت جہنم سے بچانے کے لیے، محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے کریم اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے. تھکے ہوئے یقیناً نہیں ہے، سفر میں نے کیا ہے لمبا، اور مجھے اپنے عزیز بھائی نے ملک صاحب نے جو حکم دیا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو پتہ ہے کہ موقع پر اگر کوئی موضوع کہا جائے تو خیر ہم طالب علم ہیں تو جو بھی موضوع دیں تو اگر آپ سننا چاہیں تو ہم شام تک بھی پڑھ سکتے ہیں. طالب علم کا کام ہوتا ہے درس سنانا. میں کچھ اور سنانا چاہتا تھا تو میرے بھائی نے کہا ہے کہ دل کرتا ہے کہ آج ہمیں شان رسالت سنائیں. ہے آپ کا پروگرام؟ اگر پروگرام ہے تو نبی کی ذات پر بلند صلوات پڑھیے. یہ نہیں کہ ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، حقیقتاً لطف بھی تب آتا ہے شان رسالت ان کی زبانی پڑھا جائے جن کی زبان کو رسول نے چسایا ہے. توجہ ہے نا؟ تو جو میرے پاس وقت ہے شاید میں مصائب کے جملے نہ پڑھ سکوں یا تبرکاً ایک آدھا جملہ آپ کی زحمت بھی جلدی ختم کر دوں گا. ویسے ہم طالب علم ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، 8-8 گھنٹے درس پڑھاتے ہیں اور آگے طالب علم بولتے نہیں ہیں، اور جب ہمارے آگے کوئی نہ بولے تو ہم زیادہ پڑھاتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ پریشانی ناروں کی
دوسروں کو ہوتی ہے ہمیں پریشانی، آپ نہیں بولیں گے تو میں زیادہ پڑھوں گا، تسلی کریں۔ بہرحال اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا کی ہے، توجہ کرنا۔ پہلا جملہ، اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا کی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک، توجہ پھر، آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک سارے نبی جس کا امتی بننے کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ نے بغیر مانگے اس محمد کا ہمیں امتی بنا دیا۔ اللہ آپ کو سلامتی ہے۔ آدم سے لے کر، وقت نہیں ہے میں وضاحت کی طرف جاؤں، موسیٰ نبی اللہ کا نبی ہے، تختیاں اٹھاتے ہیں، لوح اٹھاتے ہیں، ایک ایک تختی پڑھتے ہیں، صرف 2 تختیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک تختی اٹھائی، اس پہ لکھا تھا کہ ایک امت آئے گی دنیا میں، ایک امت آئے گی، بیٹے بیٹھ جاؤ یا پیچھے بیٹھا کریں یا آگے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بولا۔ ایک تختی اٹھائی، اس پہ لکھا تھا ایک امت آئے گی دنیا میں، ایک امت آئے گی دنیا میں، گناہ کرے گی، گناہ کرے گی، لیکن اللہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی مہلت عطا کرے گا۔ مرنے سے پہلے اللہ اس امت کو توبہ کی مہلت عطا کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ اجعل امت امتی، جسے تو توبہ کی مہلت دے وہ میری امت بنا دے، وہ میری امت بنا دے۔ کہا نہیں موسیٰ، ہذل امت امت محمد المصطفیٰ، وہ تیری امت نہیں میرے محمد کی امت ہے، میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ اچھا، ایک اور تختی اٹھا، اس پہ لکھا تھا، توجہ، اس پہ لکھا تھا ایک امت آئے گی دنیا میں جو زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے گی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اے میرے خیال ہے جڑے چھانتے بیٹھے انہیں کو بولنا نہیں آتا۔ ایک امت آئے گی زمانے میں، زمانے کے اعتبار سے آخر میں، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اللہم اجعل ہذل امت امتی، میرے اللہ جو دنیا میں آخر میں آئے، جنت میں سب سے پہلے جائے، وہ میری امت بنا دے۔ کہا نہیں موسیٰ، جو جنت میں سب سے پہلے جائے گی وہ بھی میرے محمد کی امت ہے۔ اللہ اکبر، اگر آخری بندے تک شان مصطفیٰ سننا چاہتے ہیں نا، پھر عشق کا ثبوت دیں، ہاتھ بلند کر کے 5 مرتبہ لبیک یا رسول اللہ، صلوات پڑھیے مل کر بابا۔ توجہ ہے نا، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی وہ کون ہے؟ مصطفیٰ کی امت۔ تفصیل ہے، بہت ساری تختیاں اٹھائی، جس سے اللہ توبہ کی مہلت دے وہ بھی مصطفیٰ کی امت۔ جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی وہ بھی محمد عربی کی امت۔ جب موسیٰ نبی نے مصطفیٰ کی امت کے دیکھے فضائل اور رب سے سنی آواز، اب موسیٰ نے ہاتھ بلند کیے، اللہم اجعلنی من امتہ، اے میرے اللہ مجھ موسیٰ کو محمد کا امتی بنا دے۔ اللہ، پھر مجھ موسیٰ کو مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ کتنا عظیم ہے یہ امت، کتنا عظیم ہے
یہ امت. افسوس یہ ہے کہ یہ امت جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی نا، اپنے مفادات میں امت مصطفیٰ قتل ہو رہی ہے، حکمران تماشا دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ اسرائیل کتنا ہے، کتنا ہے اسرائیل. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. جنہیں امت مصطفیٰ کے چند لوگ کافر کہتے تھے، آج وہی کافر فلسطینیوں کو بچا رہے ہیں. میں دل کی بات کر رہا ہوں، ڈرنے کی بات نہیں. اس ملک میں احتجاج کرنا اور بات ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر مسلمانوں کی گاڑیاں چلانا اور بات ہے، لبیک کے نام پر پولیس کو مارنا اور بات ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر اپنی فوج کو مارنا اور بات ہے، املاک کو جلانا اور بات ہے. لبیک کا لطف تو تب آتا علم اٹھا کے مسجد الاقصی پہ جاتا. کون آ جائے فلسطین میں؟ ذمہ داری سے جتنی میرے عاشق رسول میرے سنی بھائی بیٹھے ہو نا، یہ جملہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، جاؤ تحقیق کرو، پورے دنیا میں پتہ کرو، علماء سے پوچھو. فلسطین میں ایک شیعہ نہیں، فلسطین میں ایک شیعہ نہیں، لیکن شیعوں کی وفاداری کو دیکھ کر اب ہو رہے ہیں. ذمہ داری سے ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں، مسجد الاقصی کا پیش امام مسجد الاقصی شیعہ ہو گیا. اور شیعہ نہیں ہوا، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اے زہرائے مرضیہ، اے دختر رسول، مجھے معاف کرنا، میں تجھ سے دور رہا. اب پتہ چلا ہے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. حیدری کون بچا رہا ہے فلسطین کو؟ پورے عرب کے حکمران تماشائی بنے ہوئے ہیں، پورے عرب کے حکمران. ابھی آپ نے دیکھا یورپ میں قرآن جلایا گیا، قرآن جلایا، اور آخری مرتبہ جب قرآن جلایا گیا نا، ایک تصویر بھی جلائی تھی، ایک تصویر بھی. جوانوں آپ کے لیے پیغام دے رہا ہوں، جہاں قرآن جلا رہے تھے نا، وہاں تصویر بھی جلائی. تصویر کس کی تھی؟ آیت اللہ خامنائی کی. تصویر کس کی تھی؟ آیت اللہ خامنائی کی. میں کہتا ہوں تصویر جلانے والا، جہاں تو نے قرآن کو جلایا یقین ہو گیا تو ملعون ہے. تو نے تصویر جلائی خامنائی کی، حق بنتا تھا امام کعبہ کی تصویر جلاتا. عالم اسلام کا مرکز ہے کعبہ، عالم اسلام کا مرکز ہے مکہ. حق بنتا امام کعبہ کی تصویر جلاتا، امام مسجد نبوی کی تصویر جلاتا، سعودی عرب کے حکمران کی تصویر جلاتا، اردن کے بادشاہ کی تصویر جلاتا، بحرین کے بادشاہ کی تصویر جلاتا. تو نے قرآن کے ساتھ خامنائی کی تصویر کیوں جلائی؟ ہو سکتا ہے جواب آئے 1400 سال کے بعد یہ تصویر جلا کر تمہیں بتا رہا ہوں، کل بھی قرآن کے وارث علی تھا، آج بھی قرآن کا وارث علی کا بیٹا. اللہ کو سلامت رکھے. یہ امت مصطفیٰ چند مولوی پیٹ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کے لیے امت مصطفیٰ کو لڑا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے
مسئلوں میں, چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں. میرے سنی بھائیوں مجلسوں میں آؤ, دیکھو ہم پڑھتے کیا ہیں. ہم شان صحابہ بھی سناتے ہیں, شان نبی بھی سناتے ہیں, اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں او ہم سے سنو شان مصطفیٰ. انہیں نبی کی عزت کا کیا پتا جو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہو. انہیں کیا پتا نبی کی عزت کیا ہے. انہیں کیا پتا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی عاشق ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ابھی تو نبی کو دیکھا نہیں ہم. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے نبی کو؟ عشق کتنا ہے نبی سے, محبت کتنی ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی عاشق ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی عاشق ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبی کو رہنے دو. آئیے بسم اللہ, صلوات پڑھیں مل کر بابا دے پڑھیں. صلوات تو نہیں بہت تھکی ہوئی ہے. توجہ ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی عاشق ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. خدا کر یہ مصرع سمجھ سکے. قدموں میں جبی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب قدم ہے ان کے چاند سے روشن, رخسار کا عالم کیا ہو. سلامت رہے. قدموں میں جبی کو, قدموں میں جبی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب قدم ہے ان کے چاند سے روشن, رخسار کا عالم, رخسار کا عالم کیا ہوگا. اگر چاہے تو ایک ہی لحظے میں کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. اگر چاہے تو ایک ہی لحظے میں کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو سرکار کے نوکر کر سکتے ہیں. ہاں یہ تو سرکار کے نوکر. ہاں حسن کا مقابلہ کرتے ہو, نبی کا حسن. ہاں مولوی کہتا ہے میں نبی جیسا, میں نبی جیسا. ذرا شیشے میں کھڑا ہو کر دیکھا کرنا تو نبی جیسا. دنیا قرآن میں یہ حسن یوسف کے قصے پڑھتی ہے, قصیدے پڑھتی ہے. حسن یوسف کا چرچا ہوتا ہے, قرآن نے لکھا ہے. حسن یوسف کا چرچا ہوتا ہے. توجہ, جس کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر, جس کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹے, اسے یوسف کہتے ہیں. جس کی انگلی کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو جائے, اسے محمد کہتے ہیں. جیتے رہے, سلامت رہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جس کی انگلی کو دیکھ کر چاند ٹکڑوں میں بٹ جائے, اسے محمد کہتے ہیں. اور اللہ نے نام بھی ایسا چن کے رکھا ہے, چن کے نام رکھا ہے, جسے لینے کے لیے ہونٹوں کو 2 مرتبہ بوسہ لینا پڑتا ہے. کتنی لطف ہے اس نام میں, کتنا لطف. اچھا 2 نام ہیں, پڑھے لکھو لوگ بیٹھے ہیں, آپ کا مزاج بن گیا. ایک ہے محمود اور ایک ہے محمد. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے, محترم بیٹھے ہیں, یہ جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. ایک ہے محمود اور ایک ہے محمد. محمود کا مطلب معنی ہے جس کی تعریف ہو, محمد کا معنی ہے جس کی بہت تعریف ہو. محمود نام ہے اللہ کا, محمد نام ہے اس کے حبیب کا. محمود کا معنی جس کی تعریف ہو, محمد کا معنی جس کی بہت تعریف ہو. میرے اللہ حق
حق یہ بنتا تھا تیرا نام محمد ہوتا، تیرے محبوب کا نام محمود ہوتا، تیرے حبیب کا نام محمود ہوتا۔ عجب نہیں آواز ہے، ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور میں اللہ جس کی تعریف کروں اسے محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کبھی یہ باتیں ہوتی ہے وہ امی تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا، آپ کے 78 کے چک کے گاؤں کا ایک پرائمری سکول ہو، وہاں الف بے بکری پڑھانے کے لیے جو ٹیچر آتا ہے وہ بی اے پاس ہو، جو قیامت تک معلم بن کے آیا وہ ان پڑھ تھا۔ کسی ان پڑھ کو کہو نا درخواست دے تمہیں اس پرائمری سکول کا ٹیچر بنا دے، جو معلم قرآن بن کے آیا۔ کسی نے خوبصورت کہا اگر امی بے معنی ان پڑھ ہے لوگوں، اگر امی بے معنی ان پڑھ ہے لوگوں، پھر اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو۔ اگر امی بے معنی ان پڑھ ہے لوگوں، پھر اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو۔ نبی کے دل دکھانے کا گناہ کیوں لیتے ہو؟ اگر ان پڑھ ہے تو کاغذ و قلم دے دو۔ مسجد کی دیواروں پہ لکھ دینا بالغ العلا بکمال ہی، یہ کمال نہیں، دل سے ماننا وہ کائنات میں سب سے بڑا کمال ہے، اسے کمال کہتے ہیں۔ دیوار پہ لکھا ہو بالغ العلا بکمال ہی اور کہے میں نبی جیسا۔ مسجد میں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا بالغ العلا بکمال ہی حسنت جمیع خصال ہی، لکھا ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، باہر دیواروں پہ یہ لکھا ہو، مسجد میں کہہ رہا ہوں میں نبی جیسا ہوں، اور نعوذ باللہ کہے نبی غلطی کرتے تھے، سلامت اور کہیں کہ میں نبی جیسا ہوں، اور کہیں کہ کیا عقیدہ اور ہو لکھا کچھ اور ہو، اور پھر کہے کہ میں نبی جیسا، نعوذ باللہ نبی غلطی کرتے تھے۔ سنو، ابرہہ کی فوج آئی تھی، توجہ، اللہ تمہیں لے جا حج پر، جب مزدلفہ سے آپ آتے ہو نا مینا، درمیان میں ایک وادی محصر آتی ہے، یہ وہ وادی ہے جہاں پر اللہ نے ابرہہ کی فوج کو ابابیل کے پتھروں کے ذریعے فنار کر دیا تھا، ہاتھیوں والی فوج، سورہ فیل میں لکھا ہوا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے آئے تھے، چھوٹے ابابیل آپ نے دیکھا ہوگا بہت اونچی پرواز کرتے ہیں، بالکل معمولی سے۔ اچھا پتھر کتنا اٹھائیں گے؟ کلو کا، آدھے کلو کا، ہاں جی 2.5 گرام کا، بالکل معمولی پتھر۔ توجہ، کیا ہوا؟ ہاتھیوں والی فوج آئی۔ توجہ، یہ اگر موبائل بند ہو جائے تو جملہ آپ کہہ دیتے ہیں۔ ہاتھیوں والی فوج آئی، حضرت عبدالمطلب گئے، ابرہ سے کہا میرے اونٹ واپس کرو، میرے اونٹ واپس کرو۔ تو عجیب ہے، تو کعبے کا متولی ہے، میں کعبے کو تباہ کرنے آ رہا تھا، ختم کرنے آ رہا تھا، تو آ کر کہتا کعبے پر حملہ نہ کرو، تو اونٹ مانگ رہا ہے، کعبے کی فکر نہیں، قربان دوں عبداللہ اور ابو طالب کے باپ پر۔ دے کر کے ابرہ کو انا صاحب الابل وَلَهُ رَبٌ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، جس گھر پہ حملہ کرنے آیا ہے اس کا بھی کوئی مالک ہے۔ میرے اونٹ مجھے دے، وہ جانے اور اس پہ گھر جانے، ہاں جی، کر تو حملہ۔ توجہ، کیا کیا بابیلوں نے؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں چونچ میں رکھی، پنجو میں رکھی۔ توجہ، چھوٹی چھوٹی کنکریاں چونچ میں نہیں چاہیے پن، میری طرف توجہ کریں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اپنی چونچوں میں رکھی اور پنجو میں رکھی۔
مارا اس 78-12 ایل کے جتنے بھی عاشقان رسول بیٹھے ہیں. ایک آپ کو دعوت کا جملہ دے رہا ہوں, جاؤ کسی مولانا سے پوچھو کہ ابابیل نے پتھر مارا ہو اور وہ پتھر کہیں اور جا کے لگا ہو. بھئی آسمان سے آئے ہیں نا پتھر, آسمان سے آئے نا چھوٹے چھوٹے پتھر ابابیل نے پھینکے. مجھے کوئی مولوی دکھائے ابابیل نے پتھر مارنے میں غلطی کی ہو, پتھر مارا ہو ابرہہ کی فوج کو, لگا ہو کسی مکے کے مشرک کو, کوئی دکھائے. کہے گا نہیں نہیں پتھر چھوٹے تھے ابابیل نے پھینکا, کہیں پتھر غلطی سے کہیں نہیں لگا, یا ہاتھی کو لگا یا ابرہہ کی فوج کو لگا. میں نے کہا وہ کیسے؟ ابرہہ سے جنگ کرنے ابابیل آئے, انہوں نے غلطی نہیں کی, پتھر کا نشانہ جہاں مارا وہی لگا. ابابیل نے کبھی غلطی نہیں کی. وہ مولوی مجھے آیت پڑھ کے سناتا ہے, کیا تمہیں نہیں پتا؟ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, ان ابابیلوں کو اللہ نے بھیجا تھا. جسے اللہ بھیجے وہ غلطی نہیں کرتا. ابابیل بھیجا ہوا اگر غلطی نہیں کرتا میرا مصطفیٰ کیسے؟ بھئی کوئی بتائے ابابیل نے غلطی کی ہو, اور یہ کہتا نہیں قرآن کہتا ہے اللہ نے ابابیل کو بھیجا تھا. جسے اللہ بھیجے وہ غلطی, جسے اللہ بھیجے وہ غلطی. اچھا ایک اور بات, پتھر کتنا تھے؟ وزنی تھا, تھوڑا سا سانس لے لیں. کتنا تھا؟ چھوٹا. ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کیا اس پتھر کے پیچھے ٹینک کا بٹن تھا کہ اتنی سپیڈ سے آیا؟ اس میں طاقت کہاں سے آگئی؟ ایک پتھر نے ہاتھی کو کیسے مارا؟ ایک پتھر چھوٹے سے ہاتھی کو کیسے مارا؟ معمولی سا پتھر, اتنی بڑا فوجی, اتنا بڑا ہاتھی, ایک معمولی پتھر ہاتھی کو کیسے مارا؟ مولوی جواب دیتا تمہیں نہیں پتا, پتھر چھوٹا تھا لیکن پیچھے قدرت پروردگار تھی. پتھر چھوٹا تھا پیچھے قدرت پروردگار تھی. میں کہوں گا مولانا اگر پتھر چھوٹا ہو پروردگار کی قدرت سے وہ ہاتھی کو مار سکتا ہے, اگر پروردگار کی طاقت ہو علی علم کو پتھر میں نہیں گاڑ سکتا. پیچھے قدرت پروردگار ہے جس نے بسم اللہ. سالت آئے گی نا وہاں ملاقات العرب کا بھی ذکر آئے گا, تھوڑا سا وہ میرے پاس وقت جتنا ہے میں کوشش کروں گا. صلوات پڑھی مل کر بابا دے. پھر بھی ایک بلند سلامت ہے. میرے محترم نے کہا جہاں رسالت کا ذکر ہو وہاں جس نے اپنے مال سے اسلام کو پالا ہے اس کا بھی ذکر ہو. ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. میں ایک دو جملے عرض کروں گا. کتنا بلند نبی ہے مصطفیٰ. حسن یوسف دم عیسیٰ یاد پیداداری, حسن یوسف دم عیسیٰ یاد پیداداری, آن کے ہمیں خوباں دارن تو تنہا داری. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے کمالات سب نبیوں کے پاس ہیں وہ سارے میرے محمد کے پاس ہیں. وہ سارے کمالات میرے مصطفیٰ کے پاس ہیں, سارے کمالات. ہاں جی ایک جملہ عرض کر کے میں ملیکۃ العرب کی شان کے دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے محترم کی فرمائش بھی حکم بھی پورا ہو جائے اور شاید مسائل بھی نہ پڑھ سکوں. توجہ ہے. پوری کائنات میں کہتے
کہتے ہیں جی شیعوں کا عقیدہ عجیب ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. 1 منٹ میں اگر اجازت ہو تو میں تشیع کا عقیدہ سمجھا دوں. جاؤ دنیا کو بتانا جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، جو مولوی سے سنتے ہیں شیعہ مشرک. کیوں مشرک؟ رب اکبر کی قسم لائیو کر رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہم پوری کائنات کے شیعہ، ہم پوری کائنات کے شیعہ اسی رب کو سجدہ کرتے ہیں جسے علی سجدہ کرتا ہے. بھئی کسی کا اور عقیدہ ہے؟ ہاں کسی کا اور عقیدہ ہے؟ نہیں. اگر سب کا یہی عقیدہ ہے نا کہ ہم سجدہ اسے کرتے ہیں جسے علی سجدہ کرتا ہے، اس کی تائید میں بلند آواز سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اچھا میں اپنے عقیدے کا تمہیں کلمہ سنا دیں. اس سے بڑا عقیدہ تو نہیں ہے نا. اس سے بڑا عقیدہ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. یہی ہے نا لا الہ الا اللہ. پھر کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، محمد اس کا رسول ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ علی جن ولی اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. علی اللہ کا ولی ہے، نبی کا بلا فصل خلیفہ ہے. ہمیں اس لیے تم مشرک کہتے ہو کہ نبی کے بعد اگر کسی کو پہلے نمبر پہ مانتے ہیں تو وہ علی ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ. دیکھو بھئی شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ میرے اہل سنت بھائی ناراض نہ ہونا، میں شیعہ کی ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے سارے بھائی اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں. قرآن بھی ایک، کعبہ بھی ایک، ایسے ہے نا. نبی سب کے ایک، محمد عربی سب کا ایک. وہ بھی خاتم الانبیاء مانتے ہیں، ہم بھی خاتم الانبیاء مانتے ہیں. توجہ. اور یہاں یہ بھی کہوں کہ مرزائیوں کو اگر کسی نے دلیلوں کے ساتھ کافر بنایا تو وہ علی کے شیعہ تھے. یہ اجلاس ہوتے ہیں نا، خاتم کانفرنس خاتم النبیین ہوتی ہے نا جی، اجلاس ہوتے ہیں. میں لاہور میں منصورہ میں ایک پروگرام میں کانفرنس تھی، خاتم النبیین کانفرنس. میں جامعۃ المنذر کی طرف سے گیا نمائندگی کے لیے. تو میرے بہت سارے علماء اہل سنت برادران نے خطاب کیے. جب میری باری آئی نا تو میں نے مختصر خطبہ پڑھا اور میں نے کہا بھی یہ کانفرنس سے تم کرو، ہماری ضرورت نہیں. توجہ. میں نے کہا یہ کانفرنس سے تم کرو، ہماری ضرورت نہیں. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی آخری نبی ہے، لیکن ہمیں اس اجلاس کی کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا پوچھو وہ کیوں، کہ کوئی عجیب بات کر رہا ہوں. میں نے کہا اس اجلاس کی، یہ کانفرنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ خاتم النبیین کی کانفرنس نبی نے غدیر میں کر دی ہے. نبی نے غدیر میں خاتم النبیین کی کانفرنس کر دی اور اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. نبوت ختم، میرے بعد علی ہے. بسم اللہ. نبوت ختم اور کہا نا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. لا نبی بعدی. ہاں ہارون کے بعد نبی آئے تھے، میرے بعد نبی نہیں. صلوات پڑھیے مل کر بابا. توجہ ہے آپ کی؟ صرف
صرف اپنے بھائی کی خواہش پوری کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ ملیکۃ العرب بلایا بی بی نے۔ اچھا یہاں جملہ جب تک شاید یہ جنریٹر چل جائے، نبی کی ازواج ہیں، جب نبی دنیا سے گئے تو 9 بیویاں تھیں، اور قرآن کی نص سے سب ام المومنین ہیں۔ توجہ کرنا، قرآن کی نص سے سب ام المومنین ہیں، لیکن فرق یہ ہے، توجہ، ام المومنین ہیں، ساری نبی کی بیویاں ام المومنین ہیں، مومنین کی ماں ہونا اور بات ہے، مومنین کی ماں ہونا اور بات ہے، معصوم اماموں کی ماں ہونا اور ساری ام المومنین ہے۔ پھر اور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ماشاءاللہ، ساری قرآن کی نص سے بیویاں ام المومنین ہیں۔ ہمارا مکتب تشیع کا چھوٹے سے چھوٹا طالب علم بھی اجازت نہیں دیتا کسی بی بی کی توہین ہو۔ توجہ، چھوٹے سے چھوٹے مکتب کا ہمارا طالب علم بھی اجازت نہیں دیتا کہ نبی کی کسی بیوی کی توہین ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری بیویوں کو خدیجۃ الکبریٰ سے بڑھا دو۔ یہ بڑھانے بھی نہیں دیں گے۔ توجہ، مومنین کی ماں ہونا، مومنین کی ماں ہونا اور بات ہے، معصوم اماموں کی ماں ہونا اور بات ہے۔ ہر بی بی نے اسلام سے کھایا ہے، جس نے اسلام کو کھلایا وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بی بی دی ذات بلند تر صلوات۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، محمد کی ذات بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ توجہ ہے، آواز تو آ رہی ہے نا؟ بسم اللہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بسم اللہ، دیکھا ایک جوان مکے سی گلی سے گزر رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، توجہ، مکے کی گلی سے گزر رہا ہے، اوپر بیٹھی ہے، جہاں تک نگاہ پڑ رہی ہے جوان کو دیکھ رہی ہے۔ میسرہ کو بلایا، کہا جاؤ اس جوان کو بلا کے لاؤ۔ وقت نہیں ہے، صرف 2 جملے، بلا کے لاؤ۔ جیسے ہی وہ جوان آیا بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا میرا دل کرتا ہے، یہ جوانوں کے لیے پیغام ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے میری شادی ہو جائے۔ سبحان اللہ، توجہ، آپ سے میری شادی ہو جائے۔ جوانوں توجہ کرنا، دیکھ کر کہتے ہیں میرے خاندان میں شادی کے فیصلے بڑے کرتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آئیے کہ اچھا یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی بتا دو۔ فقہ جعفریہ میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ولی کی، باپ ولی ہے، دادا ولی ہے، فقہ جعفریہ میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ توجہ کرنا، پردے میں بیٹھنے والی میری بیٹیاں یاد رکھنا، اگر علی کی شیعہ ہو، حسین کی عزادار ہو، زہرا کی کنیز ہو، اگر باپ کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح کر لے کسی اور مذہب کی ہوگی، علی کی شیعہ نہیں ہوگی۔ میں ناراض تو نہیں ہوں، میں آج جو سوچ کر آیا تھا نا، والدین کی عظمت پڑھنی تھی۔ بہرحال کبھی موقع ملا تو میسرہ جاؤ اس قافلے کے ساتھ، جاؤ، شام قافلہ جا رہا ہے،
محمد عربی کو خدیجہ نے دیا مال، کہا اس قافلے کے ساتھ تو نے شام تک جانا ہے، تو نے یہ نہیں بتانا کہ مال کتنا بکا ہے، منافع کتنا ہوا ہے، نہیں، کام کیا ہے، بی بی کام کیا ہے، کہ مکہ سے شام اور شام سے مکہ تک تو نے اس جوان میں دیکھنا ہے عیب کیا ہے، تو نے اس میں دیکھنا ہے عیب کیا ہے۔ ختم کروں، قافلہ واپس آیا، مکے سے باہر تھا، میسرہ پہلے پہنچا خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں، کبھی بھی قافلہ واپس آ گیا، دے کر کہتے میسرہ محمد میں عیب بتا، میں دیکھتا ہوں اور کون سی زبان ہے جو عشق مصطفیٰ میں بولتی نہیں ہے، کہا میسرہ جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا تھا نا، بتا مصطفیٰ میں عیب کیا ہے، عبداللہ کے بیٹے میں عیب کیا ہے، آمنہ کے لال میں عیب کیا ہے۔ جب بی بی نے بار بار پوچھا نا کہ میسرہ عیب بتا، میسرہ عیب بتا، دیکھ کر کہتا ہے بی بی عیب پوچھنا چاہتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، زبان کا سچا ہے، کردار کا امین ہے۔ اللہ کا میسرہ عیب بتا، عیب کا عیب پوچھنا چاہتی ہے، زبان کا سچا، کردار کا امین ہے، کا عیب بتا، کا بی بی عیب بتاؤں، جب چلتا ہے تو بادل سایہ کرتا ہے، زبان کا سچا، کردار کا امین، جب چلتا ہے تو بادل سایہ کرتا ہے، کا میسرہ عیب بتا، کا بی بی عیب بتاؤں، جب درخت کے نیچے سے گزرتا ہے شاخیں جھک کے سلام کرتی ہے، جب چلتا ہے بادل سایہ کرتا ہے، جب چلتا ہے زمین سے سلام کی آواز آتی ہے، درختوں سے گزرتا ہے تو شاخیں جھک کے سلام کرتی ہے۔ توجہ، بی بی کہتی ہے میسرہ عیب بتا، میسرہ عیب بتا، کہ بی بی کیا بتاؤں، جب پہلے جاتے تھے سفر کی تھکاوٹ ہوتی، گرمی ہوتی، دھوپ ہوتی، بدن میں پسینہ آتا، پسینہ کپڑوں کو لگتا، کپڑوں سے بدبو آتی، رب اکبر کی قسم ہے یہ پہلا سفر ہے، یہ پہلا سفر ہے، بدن کو پسینہ بھی آیا، وہ پسینہ کپڑوں کو بھی لگا، لیکن محمد کی نالین کی عزت کی قسم ہے اس پسینے سے اس سفر میں بدبو نہیں خوشبو آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں جملہ روک کر کہوں، تاریخ نے لکھا، مورخ نے لکھا کہ جہاں سے مصطفیٰ گزر جاتے تھے کئی دن گلیوں میں خوشبو رہتی تھی، کئی دن گلیوں میں خوشبو۔ بآخری جملہ، میسرہ عیب بتا، تجھے کس لیے بھیجا تھا؟ عیب دیکھنے کے لیے، عیب بتا، تو کچھ اور سنا رہا ہے، زبان میں، زبان کا سچا ہے، کردار کا امین ہے، بادل سایہ کرتا ہے، بدن سے خوشبو آتی ہے۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں مجھے محمد کی عیب بتا، مجھے محمد کی عیب بتا، خدا کی قسم آخری بندے تک جس نے توجہ نہ کی دکھ رہے گا۔ میسرہ مجھے عیب بتا، محمد کی عیب بتا، عبداللہ کے بیٹے کی عیب بتا، کہ بی بی تمہیں کیا بتاؤں، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے تیرے اللہ کی قسم ہے، مجھے محمد عربی کے خدا کی قسم ہے، میں نے شام تک سفر کیا، پوری کائنات میں نے دیکھا اللہ نے اپنے مخلوق میں انسانوں کو چنا، انسانوں میں بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب سے عبداللہ کو چنا، عبداللہ سے ابو طالب کو چنا، اس خاندان کو چنا۔ مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے میں نے شام تک دیکھا اللہ نے محمد میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ میں کوئی عیب۔ اچھا میرے محترم نے فرمائش کر دی تھی نا، تو ایک اپنی مرضی سے ایک جملہ ہدیہ کرو، جہاں محسن اسلام کا تذکرہ ہے محسن اسلام کا بھی ہو، ہے جی، محسن اسلام کا بھی۔ اسلام آباد میں کانفرنس، زیادہ فضائل کی طرف نہیں جاتا، صرف ایک کانفرنس کا حوالہ، ابو طالب کی عظمت کا ایک جملہ بس ختم، وعدہ کیا تھا مصائب نہیں پڑھنی۔ اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی جس کانفرنس کا نام تھا عظمت حسین کانفرنس، عظمت مولانا کوثر نیازی
نیازی مرحوم، نام تو سب جانتے ہیں، مولانا کوثر نیازی کانفرنس میں تھے، منبر پہ آئے، عنوان تھا عظمت حسین کانفرنس۔ کیا عنوان تھا؟ عظمت حسین۔ تاریخی جملہ کہا مولانا کوثر نیازی، اپنے دل پہ لکھنے والا جملہ، تاریخی جملہ، عظمت حسین کانفرنس۔ اس جملے سے پہلے مولانا کوثر نیازی نے جوش میں آبادی کا شعر پڑھا، حسین آج بھی گل فشاں ہے تیری ہمت کا باغ۔ مولانا کوثر نیازی، حسین آج بھی گل فشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آج بھی آندھیوں سے ٹکرا رہا ہے تیرا چراغ۔ آج مسجد اقصی دیکھیں تو حسینی لڑ رہے ہیں، بحرائن میں دیکھیں تو حسینی لڑ رہے ہیں، آج بھی آندھیوں سے ٹکرا رہا ہے تیرا چراغ۔ دل میں فخر کا دریچہ باز ہونا چاہیے، حسین جس کا تو امام ہے اسے ناز ہونا چاہیے، جس کا تو امام ہے۔ عظمت حسین کانفرنس، توجہ، تاریخی جملہ مولانا کوثر نیازی۔ ان کے بعد قبلہ حافظ کی فیصل مرحوم نے منبر پہ آنا تھا، جملہ تاریخی کا، عظمت حسین کانفرنس، خدا کے لیے جملہ سمجھ سکے اور اپنے دل میں اس کو جگہ دے سکے۔ مولانا کوثر نیازی عظمت حسین کانفرنس دے کر کہتے کتنا کتنا عظیم ہے وہ علی، توجہ، کتنا بلند ہے وہ علی، کتنا بلند ہے وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا۔ مولانا کوثر نیازی عظمت حسین کانفرنس، کتنا بلند ہے وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا ہے۔ منبر چھوڑا نیازی صاحب نے، حافظ کی فیصل مرحوم منبر پر آئے، نیازی صاحب جا رہے تھے، روکا، کہا قبلہ 1 منٹ رک جائیے، سامعین سے خطاب کیا، کہا بھی آپ نے سنا ہے نیازی صاحب کہہ رہے تھے کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا ہے، کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا ہے۔ کہا نیازی صاحب یہ جملے ان کو بتا دینا جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، کتنا بلند ہوگا وہ ابو طالب جس کا علی جیسا بیٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ سلوات سامعین محترم کلام سماعت فرما لیں، 29 نومبر بتی بینتی موٹاوالا میں مجلس اعظام منعقد ہو رہی ہے، زیر انتظام پیر ریاض شاہ صاحب، پیر اعجاز شاہ صاحب، سید آغا حسین صاحب، جس میں ملک کے نامور ذاکرین نظام اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ 29 نومبر کو بتی بینتی موٹاوالا میں یہ باہر اشتہار بھی لگا ہوا ہے۔ 29 نومبر کو مجلس اعظام سارے دن کا پروگرام ہے، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس اعظام میں شرکت فرما کر ثواب ادھر حاصل کریں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ہم تولا سے عبادت کا بھرم رکھتے ہیں، ہم تولا سے عبادت کا بھرم رکھتے ہیں، درد دل سوز جگر آنکھ بھی نم رکھتے ہیں۔ ہم تولا سے عبادت کا بھرم رکھتے ہیں، درد دل سوز جگر آنکھ بھی نم رکھتے ہیں، قوت دل کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتے ہیں۔ عظمت پاک اہل بیت بآواز بلند صلوات۔ اب حاضری پیش کریں گے ذاکر البیت جناب ملک نسیم عباس عوان صاحب، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔